محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے۔ خدا کو محبت ہے اپنے حبیب سے، توجہ ہے جس کی وہ سبحان اللہ کہے گا۔ جو کہیں اور کھویا ہوا ہے اسے چھٹی ہے، جس کی توجہ میری طرف ہے وہ سبحان اللہ۔ اب خوب توجہ کیجئے، جس کو جس کے ساتھ جتنی محبت ہے اس کا اتنا ہی وہ ذکر کرے گا، اتنا ہی اس کا فین ہے، اتنا ہی اس کو چاہتا ہے۔ اور چاہت اور محبت کی یہ علامت ایک کسان ہل چلانے والے کو اور فٹ پاتھ پر بیٹھ ہوئے ایسا کوئی شخص جو بالکل ان پڑھ ہو، کبھی نہ سکول گیا ہو نہ یونیورسٹی گیا ہو، اسے بھی پتا ہے محبت اور چاہت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ جس سے ہو جائے اس کے عیب دیکھنے سے آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں، اس کے عیب سننے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں، بس ہر وقت اسی ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر بندہ چاہت کرتا ہے کہ کوئی اسی کا ذکر کرے۔ سادہ سی مثال محبت کی پیش کی، خدا کو محبت ہے اپنے محبوب سے۔ یہ اتنی بڑی تاریخی گفتگو ہوگی، جو بندہ آج یہ میری تقریر پوری سن گیا نا، میں کہتا ہوں پوری زندگی کبھی ڈگمگائے گا نہیں انشاءاللہ۔ اب چیک کرو، لوگ کہتے ہیں تم مسجد میں نبی کے میلاد کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ آپ سوال دیکھیں، گھروں میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ سوال ہے، بیوقوفوں کا سوال ہے۔ لیکن اب پڑھ کے بھی لوگ بیوقوف ہو جاتے ہیں، کب جب سرکار کا بغض سینے میں ہو۔ آپ کو پتہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، پتہ ہے؟ کافر ہے، لعنتی ہے، مرتد ہے کہ نہیں؟ نبی کے بعد کوئی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اس نے کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑا علم تھا اس کے پاس۔ ہمارا مسئلہ یہ کہتے لوگ کہ فلاں دیکھو اتنا بڑا عالم ہے، وہ تو غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو مرزا جی کے خلاف آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ وہ بھی بڑا عالم ہے، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں نرم رویہ رکھو۔ نو کلمہ نبی کا نہیں پڑھتا تھا نہ بھائی نہ۔ حضور کا بغض جس سینے میں آ جائے، جو میرے نبی سے حسد کرے اور ذکر نبی سے چلے، یہ یاد رکھیں، اس کا علاج کرتے ہو اور اس کو یہ کہتے ہیں اے بندہ خدا حسد نہ کر، نبی کے ذکر اور نبی کی ذکر والوں کی محفل سے بغض نہ کر، چونکہ نبی کا ذکر تو ہر پارے میں موجود ہے۔ پھر سبحان اللہ کہیں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایمان سے مجھے بتائیں، ہمارے بزرگ سفید داڑھیوں والے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ بات کروں گا جو کسی کے خلاف نہیں ہوگی۔ آپ نے میلاد کی محفلوں میں جب سے شرکت کی ہے، آپ نے اس محفل میں کبھی کوئی گانا سنا ہے؟ سارے بولے نہیں۔ کوئی فلم دیکھی ہے؟ کوئی ڈرامہ دکھایا جاتا ہے؟ گالی گلوچ دی جاتی ہے؟ پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ بھائی جب اللہ کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب نبی کی تعریف ہوتی ہے اور بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، تو پھر اعتراض کس بات پر؟ معلوم ہوا ان کے دل بغض نبی سے بھرے ہیں، اور جب تک خدا ہدایت نہ دے یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے۔ اور پڑھتے کیا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کا ذکر کلمے میں کر کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اور روکتے ذکر مصطفیٰ سے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟
بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں اس بات کو بڑی گہرائی میں جا کے ہم نے آج سمجھنا ہوگا. یہ چند باتیں اس لیے میں نے کی ہیں. اب یہ میرے جوان بیٹھے ہیں، ان کو برقرار جاتا ہے اور یہ کیوں محفل منعقد کرتے ہو جی؟ اور یہ کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ کا پیار ملتا ہے. اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن اور میں ذکر کروں گا حضور کی آمد کا. کہاں سے کہیں سبحان اللہ. آپ نے سننا محبت کے ساتھ. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء. پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور کی ولادت ہو، پیدائش. میلاد کا معنی پہلے سنیں. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا ہے. سارے لوگ جی میلاد کا معنی کیا ہے؟ اور محفل میلاد مصطفیٰ عنوان یہ ہو تو ترجمہ کیا بنے گا عوام کو سمجھانے کے لیے کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت جو معجزات اور واقعات رونما ہوئے اس محفل میں حضور کی آمد اور ولادت کا ذکر کرنا. اسے کہتے ہیں میلاد النبی، نبی کا پیدا ہونا. اور محفل میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا اس محفل کے اندر. اور نبی کی آمد اور پیدائش کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں نادان کہ تم کر رہے ہو میلاد صحابہ نے بنایا تھا. میں نے کہا تو صحابہ کی بات کرتا، اللہ نے خود بنایا ہے. ہم وہ محفل کر کے کیا کہتے ہیں کہ حضور آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. مجمع گونج جائے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، سرور آ گئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خود میرے تمہارے رب نے اپنے معبود کی آمد کا ذکر جمیل فرمایا اور حضور کی آمد کا ذکر شان و عظمت کے ساتھ تمہید کے ساتھ کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سیدہ آمینہ کے گھر بارہ ربیع الاول صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اما آمینہ کے گھر میرا نبی پیدا ہوا. فلک کے نظاروں زمین کی سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں،
اور میرے بھائیوں اللہ نے شان اور عظمت کے ساتھ نبی کی آمد کا ذکر کیا۔ اب مجھے بتاؤ پھر بھی کوئی ادنا ہے جو پوچھے کہ حضور کی آمد کا کہاں لکھا ہے؟ اب بھی کوئی سوال کرے آیتیں پڑھ کر، حافظ بن کر، عالم بن کر ممبر سے کہ سنیو میلاد کیوں مناتے ہو؟ ایسے تو صحابہ نے میلاد نہیں بنایا۔ میں نے کہا صحابہ نے میلاد بنایا ہے، وقت کے ساتھ تقاضے بدل جاتے ہیں۔ ایک مولانا میں نے دیکھا تقریر کر رہے تھے سنیوں کے خلاف، اور پتہ کہتے کیا ہے؟ ہاں جی آپ کے علماء جواب دیتے ہیں بریانی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، یہ دلیلیں دیتے ہیں، تو اس زمانے میں بجلی بریانی نہیں تھی تو پھر تم کیوں کھاتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ صحابہ کے دور میں ایسی محفل نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے عقلی جواب تو ٹھیک دیا، لیکن میں نے کہا اس نے کہا نہیں ایسا جواب دے جو عبادت والا بنتا ہو۔ میں نے کہا پتر سبحان اللہ، پتر کے دستے سے یہ قرآن پڑھنا عبادت ہے یا شرک ہے؟ آخر لگا جی عبادت ہے۔ میں نے کہا چل عبادت دی گل تے آ کے گھر مکا دیں ہاں، میں کیا مسجد بنانا؟ تواڈے مولوی چندے تے ٹل لا دے میرے جوانا کی توجہ ہے۔ میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ جراثیم سپرے کر کے مار رہا ہوں، جراثیم پھیلے نا تو تسی جوان سارے یہ تقریر یاد رکھے ہو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھ سو نا انشاءاللہ۔ اے بڈھے بیٹھے ہو تسی بھی یاد رکھو، اونچی سبحان اللہ کو۔ میں تکیا میں لوگوں سبحان اللہ کی کئی جوان بیٹھے جن کے ہونٹ اسی طرح تھے، پتہ نہیں انہوں نے زبانیں کس لیے رکھی ہیں۔ اور میرے پیارے جوان بھائی کہتے تو بھی سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا، تیرے گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، اگر تو نیک ہے ولی ہے نا تو پھر بھی درجے بلند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ آخیا کرو، اللہ کی تصویر میرے پیو دادے کا ذکر نہیں، آمینہ دے لال کا ذکر ہے۔ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے منا، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا۔ یقین جانے کل میں نے نا دیکھا عاشقوں کو ہر طرف، سبحان اللہ، جب حضور کا ذکر کیا جائے تو جھوم اٹھتے ہیں۔ آپ بھی جھومیں کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات سنانے لگا ہوں۔ ایک بابا تھا نا، ایک علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے، میں آپ کو محبت کی بات سنا رہا ہوں کہ حضور کی ذات سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ محبت رسول، کسی پہ مان ہونا، یقین ہونا۔ اب مشکل آ جائے نا تو نکاح رات ہے، کوئی بھی 5000 2.5% جو وڈا بڑا ہے نا، سبحان اللہ، تے ابا زندہ ہوئے تے آخر ابا ہے نا، تے اگر ابا کوئی کار زیادہ کھچ دے رہے، اب جہانگیر بھائی آئے تو تسا خدمت ٹولی، جہانگیر بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑے سارے پیار علیہ چلے یار رحمان المحبت کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ورنہ ایک گل 100-200 تو نہیں، میں تو انہوں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، عید کے بعد گرامی بھی بڑا علماء سے پیار کرتے تھے۔ اللہ توفیق دے، اللہ کرے جب میں اس مسجد سے کبھی چلا جاؤں یا مر جاؤں تو کوئی عالم خطیب آئے تو آپ لوگ رج کے اس کی خدمت کیا کریں، اور اپنے اماموں کی بھی رج کے، پولیس تھانہ کچہری امیر صاحب سردارہ صاحب جنہوں نے تقریر کرنی، نہ بیان نہ قرآن نہ حدیث سکھانا، تے نظرانے جب لکھاں دے جاتے پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے وے، اونچی بولو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے منا۔ یہ میں آپ کو پیار کر رہا ہوں، جو میں آپ کو اسلائی باتیں بتاتا ہوں اپنی ذات کے لیے، میں کہتا ہوں میرے بعد کوئی میرا بھرا ہے نا تے نہ کہ خطیب کے ہو جایا سے تسی تیار ہو، وہ عمل کے انہوں پتہ لگے ہوئی کہ یہ لوگ علماء کی کتنی قدر پہ کر دیں، کہ اپنے امام کی کتنی پہ قدر کر دیں، اتھو لگے آخر تک سب دی آواز آئے
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبینے مناؤ حضور آ گئے. اچھا اب چلتے ہیں پارہ نمبر 17 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اکیلا قاری صاحب آتا قاری صاحب بیٹھے ہیں حافظ صاحب ہے ہمیں جڑی عرض کر رہے ہیں اور بھی حافظ صاحب مجمع بیٹھے ہیں تو اور میری نظر پہ رہی ہے اچھی بولو سبحان اللہ. اے آمد مصطفیٰ دا ذکر قرآن وچ تے پارہ نمبر 11 اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول البتہ تاکید تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا. ہماری طرف آیا. کس کی طرف آیا؟ ہماری طرف. اللہ نے فرمایا ہماری طرف. توجہ سب کی حاضر ہے. کس کی طرف آیا؟ جاءکم. یہ کہتے ہیں نبی کے آنے کا ذکر کرتے ہو ولادت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جلوس نکالتے ہو محفل منعقد کرتے ہو ذکر مصطفیٰ کرتے ہو. کہاں لکھا ہے میرے گل ہو گئی میرے ویر. اے پارہ نمبر 11 ہے. اے پارہ نمبر 11 اے اللہ دا قرآن تے وچ رب فرماندا ہے لقد جاءکم رسول. آ گیا میرا رسول. اللہ نے کہا آ گیا میرا رسول. ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہم بھی کہنے لگے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبینے مناؤ. ارے یار مزہ آ گیا. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبینے مناؤ. کیا بات ہے. اور اب مجھے مجمع میں ایک بندہ نظر نہیں آیا جس کے ہونٹ بند ہوں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبینے مناؤ حضور آ گئے. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ. ایک باری میں آگے پھر اگلی آیت پڑھانا. فلک کے زمین کی بہاروں سبینے مناؤ. پارہ نمبر 6 فرمایا قد جاءکم من اللہ. تاکید بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور. نور آیا. صدقے سبحان اللہ. نور آیا. وکتاب مبین. اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول آیا. نور والا رسول آیا اور روشن کتاب قرآن مجید. آپ امام بغوی کو اٹھا کے پڑھیے. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر آپ نے جو لکھی عظیم مفسرین کے امام آپ ان کو اٹھا کے پڑھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آپ نے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا وہ اٹھا کے پڑھیے. آپ امام سیوطی کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے. سارے مفسرین نے لکھا یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میرے جوان بیٹھے ہو کنجوسی نہ کرو. اس زمانہ ذکر مصطفیٰ واسطے ہے. سبحان اللہ. قد جاء
جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا البتہ بے شک تاکید تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد میرا تیرا نبی ہے، روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا ذکر کیا میرے رب نے. اس لیے جب ہم شب قدر آتی ہے، نزول قرآن کی رات آتی ہے، ہم جشن نزول قرآن بھی مناتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس رات قرآن نازل فرمایا، تو نے اس رات امت مصطفیٰ کو اور ہمارے نبی کو قرآن کی دولت سے مشرف فرمایا. اور اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے جس رات قرآن توجہ کرے میں بڑی قیمتی گل پہ کرتا ہوا، جس رات اللہ تو نے قرآن نازل کیا، ہم سب جمع ہو کر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی. اور کوئی بھی مسلک ہو میں نام نہیں لیتا، جب لیلۃ القدر آتی ہے میں منبر پہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چاہے مسلک دیوبند ہو یا اہل حدیث کوئی بھی فرقہ، جا کے ان کی مسجدوں میں شب قدر کی رات دیکھنا، سب جشن نزول قرآن کی محفلیں سجاتے ہیں شب قدر کی رات، اور کہتے کیا ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا. اور ہمیں کیا کہتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ حضور ایک بار پیدا ہو گئے، بار بار میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا مولوی جی تسی کیوں بار بار جشن نزول قرآن بناتے ہو؟ قرآن تو نازل ہو چکا، 30 پارے تو 1400 سال پہلے مکمل ہو گئے. اور میری ملت کے جوانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ امریکہ کے کٹر کے کیڑے، یہ انگریز کے نوکر چاکر تمہیں در مصطفیٰ سے دور کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن تو ایک بار نازل ہو گیا، بار بار قرآن کی محفل اس لیے سجاتے ہیں لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا انعام کیا ہے، قرآن کی عظمتیں کیا ہے، قرآن کی رفعتیں کیا ہے، مقام قرآن کیا ہے. میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی اس لیے محفل سجاتے ہو کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ہر سال کے بعد جب یہ رات آتی ہے بار بار محفلیں سجاتے ہو. کبھی 21ویں کی رات، کبھی 19ویں رات، کبھی 23ویں رات، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو. اور کہتے ہو اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. میں نے کہا ہم بھی اس لیے میلاد بناتے ہیں، نبی کی محفل سجاتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ قرآن جس کے صدقے میں ملا، رحمان جس کے صدقے میں ملا، رمضان جس کے صدقے میں ملا، ایمان جس کے صدقے میں ملا، پاکستان جس کے صدقے میں ملا، یہ مہینہ اور 12 ربیع الاول کی رات اور دن وہ ہے جس دن آمینہ کا لال دنیا میں آیا. خلق کے نظاروں، زمین کی بہاروں، تھوڑا جا اچھا بول سو. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبیل مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر سناؤ، حضور
ہر پارے میں نبی کا ذکر، اذان میں نبی کا ذکر، اقامت میں نبی کا ذکر، دعاؤں میں نبی کا ذکر، مسجد میں نبی کا ذکر۔ کہتے ہیں مسجد ہی محفل ملاد کر دیو، میں کیا اساں کوئی اتنے بانسریاں تے نہیں مار دے، ڈھول تے باجے تے نہیں مار دے، اتنے کوئی ڈانس تے نہیں ہوندا، اتنے تے تلاوت ہوندی ہے، نبی دی نعت ہوندی ہے تے بیان ہوندا ہے۔ کسی ٹھلے بولو، پھر کدھر بول رہی ہو نا، کدھر دوستاں یاراں دی محفل جدوں گپاں لگ سن تے پھر بولیو جوانو، اتنے بولن دا کی مقام ہے؟ اوئے گج کے آکھو ایک باری جڑا اج خوش ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا، آکھے سبحان اللہ۔ ایک بابا نا مولانا صاحب تقریر کرن تے انہاں آکھیا بھائی جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے، اور کہا کہ کچھ گناہگاروں کا پسینہ سر کے اوپر، کچھ کا کندھوں تک، کچھ کا سینے تک، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا گٹوں تک، اور اس طرح کے حالات بیان کیے، اور واقعی جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں پناہ دے۔ وہ بیان کرتے رہے نیکوں کا یہ حشر ہوگا، گناہگاروں کا یہ ہوگا۔ بابا جی بڈھے اٹھے نا تو انہاں پوچھیا ایک گل تے دسو، ایک گل تے دسو۔ انہاں آخیا کی گل؟ یہ بچے باتیں کر رہے، ان کو اٹھا کے پیچھے بھیجے، نعمان صاحب یہ دونوں بچے ان کو اٹھا کے وہ برآمدے میں بٹھا کے، اب آپ بڑے دیکھا کریں جہاں کوئی بچہ بولے اس کو اٹھا کے برآمدے میں بھیج دیں تاکہ ڈسٹرب بھی پیدا ہو۔ سبحان اللہ کہیں سارے توجہ میری طرف۔ بابے کیا مولانا ایک گل تے دسو جی، انہاں کیا اتنے سونے محمد ہون گے؟ اے حشر دے دن جدو رب جلال وچ ہوے گا تے محمد ہون گے؟ انہاں کیا ہون گے؟ بابا جی آکھیا جے سونا اتنے ہوئے گا تے پھر خیرہ ہی خیرہ میں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سارے سنے، میں آپ کو نا اصل میں بس بارہ مل کہ حضور کی ولادت 12 کو نہیں ہوئی، 9 کو ہوئی، فلاں کو ہوئی۔ میں نے کہا اچھا تسی 9 نو ولادت بناؤ، اور بناؤ تو صحیح نا، ساڈا اعتراض ہے نہیں کہ 12 دن ہو، بناؤ تو صحیح، اے میں جناب کیڑے پہ کر دے۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی دیکھو حضور کی ولادت بھی تو 12 کو ہوئی نا، وفات یعنی جب حضور پردہ کر گئے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا نہیں ہوئی، 12 کو ہوئی، تو کہتے ہیں پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہم ولادت بناتے ہیں، وفات نہیں مناتے۔ نہ دوسرا توجہ نہیں کی تھی، 63 سالہ ظاہری سرکار کی زندگی، تو پھر سرکار کا وصال ہویا، وفات ہوئی، اسا کیا اسی وفات نہیں بناندے، چڑیا اعتراض تا ہوئے کہ اسی وفات بنائیے، اسی ولادت کا دن بنا دیا کہ سرکار آئے تے ہر کوئی خوش ہو گیا۔ جی بولو سبحان اللہ۔ اے سارے توجہ کریں، 12 ربیع الاول آسی تے جواناں نو بڑے لوگ اعتراف پہ کرتے ہیں۔ اچھا جی سنو ذرا، 12 نمبر 11، 12 نمبر کتنا نہیں یار سارے بولو، 12 نمبر 11، 12 نمبر 11ویں دی نسبت میرے غوث پاک دی تے 12 نمبر 11 تے مجمع ماشاءاللہ بڑا سونا بڑیا ہویا، جم کے بیٹھے سارے۔ تو میں ذرا لوگوں نے گل سناواں تے یہ پوری زندگی دا رولا موکے یہ بندے کچھ کہتے ہیں جی میلاد تسی جڑا کردے ہو کتھوں کردے ہو، اور میں تانوں دلیل پیش کرن لگا جی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وہ کائنات کا رب ہے اور اسے پتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور گڑبڑ بھی کریں گے، اب اللہ نے اس کا جواب پہلے دے دیا، کہا قل بفضل اللہ، اے نبی تسی کہہ دیو انہاں اے جے قیامت تک آنے لے تو اڑے غلام ہیں، اہل ایمان ہیں، گل بے ایمانہ نلی گل ایمان والے آنا تے معلوم ہویا بے ایمان کوئی حضور دے ذکر قیامت تے اعتراض کر سکتا ہے۔ حوالہ میرے کول موجود ہے، شیطان ادو رویا سی جدو سرکار پیدا ہوئے سین، معلوم ہویا جڑا خان
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو. سبحان اللہ. آپ کو کیا ہوا ہے؟ اٹھو جوان کو انو کی ہویا اٹھو غم کے مارو زمین کے سہارو. اوہو یہ کی ہو گیا؟ سرکار دی نات بچے بچوں نو یاد ہے تسی بیٹھے بھول گئے ہو. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. کہ خدا دا واسطہ جی توجہ نہ سنو سارے تے تانوں کوئی اعتراض کرے اے پارا نمبر 11 بولو سے پارا نمبر سورہ یونس بولو سبحان اللہ. اللہ سونے نے فرمایا قل نبی آپ کہہ دو بفضل اللہ وبرحمتہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحوا اللہ کے فضل اور رحمت کے مل جانے پر خوش ہوا کرو. وہ آخر تک سبحان اللہ دی آواز آئے. مولانا صاحب تسی 12 ربیع الاول دے دن بیوی بچیاں نو لے کے گھر دے کونے وچ روندے رہیا کرو. شاید تواڈے واسطے نبی رحمت دے فضل بن کے نہ آیا ہوئے. اساں 12 نمبر 1 ہی پڑھیا کہ اللہ نے فرمایا نبی فضلا کبیرا نبی فضل کبیر ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل نبی پاک ہے. ہم نے 12 نمبر 17 پڑھا کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے جوانوں پڑھے لکھو لوگوں توجہ. اللہ کہتا ہے سب سے میرا بڑا فضل میرا نبی سب سے بڑی رحمت میرا نبی جو میں نے فضل کی صورت میں اتارا وہ سب سے میرا فضل کبیر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو فضلا کبیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. 12 نمبر 21 ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل نبی پاک اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبی پاک. اور 12 نمبر 11 میں فرمایا جب اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے خوشیاں منایا کرو. میں نے کہا شیطان اس کے سارے چہرے 12 ربیع الاول صبح صادق کی وقت سر پہ خاک ڈال کے رونے لگے. چہرہ پوچھیا سر جی کی ہویا نے انہیں آکھیا او جڑے بت کعبے دے وچ نے او جڑے بچیاں نوں درگور پہ کردے سن او جڑے ماواں نوں دھکے پہ دیندے سن تے باپ نوں گالیاں پہ دیندے سن تے ماواں نوں منڈیاں وچ بیچدے سن جڑے گل گل وچ لڑدے سن او سارے کم ختم ہو والے. آمینہ دا لال آ گیا ہے. شیطان تے چہرے رون لگے. اللہ خوش ہویا پیغمبر خوش ہویا آمینہ دے گھر آئے. چرند پرندے جبریل فرشتیاں دی بارات لگ کے آئے. آخیا وہ سارے خوش ہو جاؤ آمینہ دا لال پیارا. اللہ اونچی آواز سے. ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. تو تسی بولو تو میں سنا سب سے بڑی رحمت خدا کی ہمارا نبی. خدا کے سب سے بڑی رحمت خدا کا سب سے بڑا فضل. اچھا مولانا صاحب نبی کی خوشی تو میں عزم نہیں ہوتی. بڑا بندہ بیٹھا کوئی
میں کسی بندے کا نام یا محلے کا کوئی مشہور بندہ تمہیں پتہ ہے؟ اے جڑا بابو عرفان ہے، بابو عرفان صاحب انہوں نے نام دے نا بابو عرفان صاحب ہو، کوئی بندہ ہوئے اور ٹوریا جاوے، اچھا جو وصیت کرنے قاری منیر صاحب، تواڈے امام صاحب انہاں دا نام لے دیا، منیر صاحب مٹھائی دا ڈبہ چکیا، سبحان اللہ کو، یا تواڈے وچوں کوئی بندہ ہے او دا نام ہے ساجد، عامر، زاہد، کوئی بھی نہ ہوئے، مٹھائی دا ڈبہ چکیا تے جا کے مولانا صاحب دے گھر میں محبت دی پیار دی گھر سنان لگا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے سبحان اللہ۔ اب واجد بھٹی صاحب پرچی تے پیسے دوئے لے کے آئی جی، واجد بھٹی صاحب ٹورے ڈبہ لے کے بندے دے قابو نے کیا وہ کی ہویا نے انہاں کیا وہی اللہ میرے پتر دیتا ہے، ویسے پتر دینا ویسے بھی ہے نا تو مثال بھی فٹ ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ 2 کلو کا ڈبہ مولانا صاحب نے لیا، خوش ہوئے، اور واجد بھٹی صاحب نے کہا جی 12 بجے کھانے کی دعوت بھی ہے ذرا میرے گھر بچے کی آمد کی خوشی میں۔ مولانا صاحب مسکرائے، کہنے لگے جی ہم کب ڈالتے ہیں، دیکھو اللہ نے آپ کو رحمت اور نعمت سے نوازا ہے، ہم تو چل کے آئیں گے۔ اور انہوں نے 2 قسم کے کھانے بنائے یا 5 قسم دے یا 7 قسم دیا ڈشاں تیار کی دیا، کہ حضرت صاحب آگے آکھنے لگے تھوڑا تھوڑا لقمہ لقمہ 5-7 ڈشاں جو لینا برکت والا کھانا ہے، اللہ کی رحمت تیرے گھر آئی۔ میں کیا مر جانیا تین دے بچے تے خوش ہوتا ہے، سارا کچھ رب کر جاتا ہے، اور جس دن نبی آیا جیسی میلاد بنا کے آ دیا، اے بچے تے بیویاں تے ایمان قرآن سب کچھ تے اللہ بھی لیا نبی کا میں لکھا 30 سے زائد درجن کتب کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ امت کے محدثین مفسرین علماء نے لکھا کہ جو 12 ربیع الاول کو میلاد کرتے ہیں، لوگوں میں کھانے تقسیم کرتے ہیں، کہا یہ بدعتیوں کا کام نہیں بلکہ یہ عرب میں جب نبی پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک سب نے حضور کی آمد کی خوشی بھی بنائی، جلوس بھی نکالے، نام پہ لنگر بھی تقسیم کیے۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی، امام سیوطی اور امام قسطلانی فرماتے ہیں اہل اسلام اہل ایمان، اے نہیں آکھیا اہل پیمان کا اہل ایمان، معلوم ہوا نبی دی ولادت کا دن آوے تے لنگر وہی تقسیم کرے گا، خوش ہوئی ہوئے گا جنہوں نبی ملیا ہے تے نبی دی آندھی خوشی ہو۔ بخاری شریف میں کیا پتر بخاری تے لا فتوہ آخری گل ہو ٹائم بھی پورا ہو گیا، جب آخری گل سنا جب شروع کرنے دی سبحان اللہ۔ امام بخاری کہتے ہیں ابو لہب مر گیا، اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی سنا کی حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک کوئی نہ، ہر وقت آگ کی لپیٹ میں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے سوموار کا دن مجھے میری انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا، میری ایک نوکرانی تھی لونڈی، میری ایک نوکرانی کنیز ملازمہ، اس نے آ کے مجھے کہا ابو لہب خدا نے تیرے گھر بھتیجا پیدا کیا ہے، بیٹا نہیں بھتیجا۔ اور ابو لہب نے خوشی بنائی، اور خوشی میں کیا کیا؟ اس صوبیہ یا سوے